بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیدار الہی کی خواہش کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکام شریعت دینے کے لیے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا کہ وہ اتنی راتیں طور پہاڑ پر عبادت میں گزاریں، اور پھر 10 راتوں کا مزید اضافہ کر کے اسے پورا کیا۔ اس طرح اس کے رب کا مقرر کردہ وقت پوری 40 راتوں کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میری قوم کا انتظام تم سنبھالنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد پھیلانے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر طور پہاڑ پر آئے اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار نصیب فرما کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بلا شبہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے لوگوں میں سے پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہذا جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو لے لو اور میرے شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات جمع کر کے اس سے ایک بچڑا بنا لیا جس سے آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھا سکتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور وہ ظالم ہو گئے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصہ اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو ان سے کہنے لگے، تم لوگوں نے میرے بعد بہت ہی بری حرکت کی ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی جلد بازی کر لی، پھر تختیاں ایک طرف ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں، چنانچہ آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیجئے اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک
جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ان پر بہت جلد دنیا کی زندگی ہی میں ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت نازل ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، اور جو لوگ گناہ کے کام کرنے کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو آپ کا رب اس کے بعد گناہ معاف کر دینے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔